बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 अप्रैल बरोज़ुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक ही दिन में दो बड़े रिलीफ दिए गए थे, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। भले वो सिक्योरिटी थ्रेट्स के हवाले से हुकूमती बदनीयती के ऊपर सवालात उठाना और बड़ा हुक्म जारी करना है वो हो, या दूसरी तरफ इमरान खान के जो मुकदमात से मुतल्लिक चीज़ें हैं वो हों, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जब से हुकूमत आई है, पीडीएम की जो हुकूमत है पंजाब में, भले वो बेटा तो आसिफ जरदारी का है, लेकिन अल्टीमेट जो बेनिफिशरी है इस हुकूमत की वो मुस्लिम लीग नून है। मुस्लिम लीग नून के लोग ही हुकूमत कर रहे हैं और मुस्लिम लीग नून ही इन सारे मामलात को देख रही है। मुस्लिम लीग नून और हमजा शहबाज अपना सबसे बड़ा मुखालिफ समझते थे। परवेज़ इलाही के बाद और इमरान खान के बाद परवेज़ इलाही, और परवेज़ इलाही के बाद मोहम्मद खान भट्टी। मोहम्मद खान भट्टी वो ब्यूरोक्रेट था जिसने बड़ा टफ टाइम दिया था बतौर सेक्रेटरी पंजाब असम्बली जब 16 अप्रैल का इलेक्शन था और उससे आगे पीछे जो मामलात थे। मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ इस वक्त तक 10 से ज़्यादा मुकदमात हो चुके हैं, और जिसमें एंटी करप्शन के भी मुकदमात हैं। ये चौथा एंटी करप्शन का मुकदमा था जिसमें डिस्चार्ज कर दिया है, बेगुनाह करार दे दिया है अदालत ने। धड़ाधड़ मुकदमात बनाए जाते हैं, जिस मुकदमे में लेके जाते हैं वहाँ वो अदालत उसको डिस्चार्ज कर देती है। लेकिन हमारे मुल्क में कोई ऐसा निज़ाम नहीं है, कोई ऐसी अदालत नहीं है कि आपने 2 माह से एक बंदे को गिरफ्तार किया हुआ है और वो जिस अदालत में पेश किया जाता है मैक्सिमम केसेस में उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। कोई इक्का दुक्का केस है जिसमें उसी दिन ज़मानत मंजूर हो जाती है, उसके बावजूद पूरे पाकिस्तान में घुमाया जा रहा है। और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में, भले मुशर्रफ का दौर था या मुख्तलिफ अदवार गुजरे हैं, कभी पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह के जो चीज़ें हैं और इस तरह के मामलात हैं अल्टीमेटली 2-2 सूबों में, 3-3 सूबों में घुमाया जाता हो, 3-3 सूबों में उनके खिलाफ मुकदमात झूठे दर्ज किए जाते हों या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती हो, ऐसा कभी देखा नहीं है। मुकदमा होता है, एक मुकदमा है, 2 मुकदमे हैं, कोई करप्शन का, कोई नैब का एक रेफरेंस है या 2 रेफरेंस है या 3 रेफरेंस है, और वो एक शहर में है। ये नहीं था कि शहबाज शरीफ के खिलाफ एक मुकदमा लाहौर में और दूसरा मुकदमा इस्लामाबाद में और तीसरा कराची में और चौथा पेशावर में हो, ऐसा नहीं होता था। लेकिन चूंकि ये हुकूमत अपनी तमाम हदें क्रॉस कर चुकी है और इनके पास कुछ भी नहीं है, इनके पास कोई मुकदमा करने को है नहीं, जल्दबाजी में ये मुकदमात दायर करते हैं और फिर वो उनके गले पड़ जाते हैं और फिर कहते हैं अदालतें इनको 5 मिनट में 10 मुकदमात में ज़मानत देती हैं। तो फिर अदालतें क्या करें? आपके तो मुकदमात की हैसियत 1 मिनट से भी ज़्यादा नहीं है। यही वजह है कि फिर आप अदालतों के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं। सीनियर सिविल जज हैं रावलपिंडी के गुलाम अकबर, उनकी अदालत में पेश किया गया मोहम्मद खान भट्टी को। महकमा एंटी करप्शन ने उनको गुजरांवाला से मंडी बहाउद्दीन से रावलपिंडी लेकर गए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि एंटी करप्शन ने जल्दबाजी में मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ 30 करोड़ रुपए की करप्शन का मुकदमा बनाया, जबकि इनके पास कोई सबूत नहीं है। अदालत ने करार दिया कि मोहम्मद खान भट्टी को डिस्चार्ज किया जाता है। शवाहिद की अदम मौजूदगी की बुनियाद पर मोहम्मद खान भट्टी को इस मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाता है। और अदालत ने कहा कि मोहम्मद खान भट्टी ने अलायंस शुगर मिल्स घोटकी से चीनी खरीद कर स्टॉक की। ये इल्ज़ाम, अब अंदाज़ा लगाएं कि अलायंस शुगर मिल्स घोटकी सिंध की शुगर मिल है, उससे चीनी खरीद के स्टॉक की है और 30 रुपए की उसमें करप्शन का इल्ज़ाम लगा के इन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया, जिसमें पहली ही तारीख पर अदालत ने डिस्चार्ज कर दिया। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान के जो मुकदमात हैं और इमरान खान के खिलाफ जो केसेस हैं, लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब। एक बात मैं आपको बता दूं कि इमरान खान को इस वक्त जितने भी बड़े रिलीफ मिले हैं उसमें जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब, उनका बड़ा किरदार है। और भले वो जब हमने देखा फवाद चौधरी का मामला था या शहबाज गिल का उनके खिलाफ मुकदमात थे और उनको हरासा करने का मामला था, या जितने भी इमरान खान खुद पेश होते रहे और अदालतों से रिलीफ लेते रहे, और फिर जब डिवीज़न बेंच भी बना तो उसमें भी तारिक सलीम शेख साहब थे जो हेड कर रहे थे उस बेंच को, और इमरान खान अक्सर उनकी अदालत में पेश होते रहे। तारिक सलीम शेख साहब को 2 माह के लिए मुल्तान बेंच में भेज दिया गया है, और ये एक ऐसी चेंज है जो होती रहती है। चूँकि इस वक्त तारिक सलीम शेख साहब के पास अहम मुकदमात की समाअत थी, तो ये चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब के पास एक अख्तियार, ऐसा अख्तियार होता है कि जिसमें वो तब्दीली तो करते हैं, लेकिन लाजमी नहीं होता कि हर जज को तब्दील किया जाए या उनको एक बेंच से दूसरे बेंच में भेजा जाए।
تو جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کو 2 ماہ کے لیے ملتان بینچ میں بھجوا دیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے جو آنریبل شاہد بلال حسن صاحب تھے جو عمران خان کے خلاف 2 مقدمات کو ہیڈ کر رہے تھے، 5 رکنی لارجر بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے، توشہ خانہ نیلی کو بھی وہی ہیڈ کر رہے تھے، ان کو بھی راولپنڈی بھیج دیا گیا ہے اور راولپنڈی تبدیل کیا گیا ہے۔ اور اچانک یہ بڑی تبدیلی ہیں جو عید کے بعد یہ دونوں ججز تشریف لے جائیں گے راولپنڈی اور ملتان۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی، ان کے وکیل سکندر ذوالقرنین نے یہ کہا تھا کہ ہمیں ڈرایا جا رہا ہے کہ الیکشن سے پیچھے ہٹ جائیں، اور اس بنیاد پر ہمارے خلاف ایک جے آئی ٹی بنائی گئی ہے، وہ جے آئی ٹی ہمارے خلاف کارروائی کرتی ہے، اور وہ جے آئی ٹی پھر ہم جب جے آئی ٹی میں ہمارے رہنما جاتے ہیں تو وہاں ان کو سوال یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کے خلاف یہ مقدمہ ہے اور آپ کے خلاف یہ کارروائی ہے، بلکہ وہاں ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے الیکشن سے انتخابات سے پیچھے ہٹ جائیں۔ جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے ریمارکس دیے کہ آج ہم حکم امتناع کی درخواست پر سماعت کر رہے ہیں، مین پٹیشن پر بعد میں سماعت کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دی تھی کہ جی آپ حکم امتناعی جاری کریں کہ جے آئی ٹی ہمارے خلاف کوئی آبزرویشن یا ہمارے خلاف کوئی رپورٹ جمع نہ کروا دے، ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہ کرے۔ پی ٹی آئی کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ مقدمے میں انسداد دہشت گردی کی دفعات لگائی گئیں جو نہیں بنتی تھیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے کہا کہ نگران حکومت کا کام الیکشن کرانا ہوتا ہے، نگران حکومت وہ کام نہیں کر سکتی جو منتخب حکومت کا اختیار ہے، نگران حکومت کے پاس جے آئی ٹی کی تشکیل کا اختیار ہی نہیں ہے، ہمیں ڈرایا جا رہا ہے کہ الیکشن سے پیچھے ہٹ جائیں۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب شان گل جو سابق جج ہیں، 1 سال کے لیے ایڈیشنل جج رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، اور پھر بعد میں ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا، ان کو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بنایا ہوا ہے موجودہ ہماری جو حکومت ہے نگران حکومت۔ تو شان گل نے روسٹرم پر آ کر کہا کہ کابینہ نے جے آئی ٹی کی تشکیل کے لیے اختیارات تفویض کر دیے تھے۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے جے آئی ٹی کی تشکیل کی منظوری سے متعلق دستاویزات پیش کی، انہوں نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ یہ نہ سوچا جائے کہ نگران حکومت نے یہ کوئی نیا کام کیا ہے، رولز آف بزنس حکومت کو ان کاموں میں اجازت دیتے ہیں، یہ سب کچھ نیا نہیں ہے، پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا کہ تفتیش کو روکا نہیں جا سکتا، یہ درخواست قابل سماعت ہی نہیں ہے، یہ درخواست قبل از وقت ہے، ملزمان ابھی تک شامل تفتیش نہیں ہوئے اور لاہور ہائی کورٹ آ گئے۔ جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے سوال کیا کہ سوال یہ ہے کہ کیا جو کابینہ کے پاس عام روٹین میں ایک کابینہ کے پاس اختیارات ہوتے ہیں اور جس میں اہم اختیار ہے کہ وہ جے آئی ٹی تشکیل دے سکتی ہے دہشت گردی کے مقدمات میں، کیا جو نگران حکومت ہے اس کے پاس یہ سارے اختیارات ہوتے ہیں جو ایک الیکٹڈ حکومت کے پاس ہوتے ہیں یا ایک الیکٹڈ اسمبلی کے پاس ہوتے ہیں؟ کیا یہ ساری چیزیں ایک نگران حکومت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے کہا کہ جب تک اس کا جواب نہیں آتا ہم اس کیس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ یہاں قابل سماعت نہیں ہے۔ جب کوئی معاملہ اپنے سٹارٹ سے ہی اللیگل ہو تو پھر اس کے اوپر عدالتیں کارروائی کر سکتی ہیں۔ جسٹس شان گل نے کہا کہ جے آئی ٹی میں پولیس کے علاوہ باقی اداروں کے لوگ بھی شامل کیے جائیں تاکہ پی ٹی آئی والوں کے خدشات نہ رہیں، لیکن بہرحال عدالت نے سٹے آرڈر تو جاری نہیں کیا، لیکن عدالت نے یہ حکم جاری کیا کہ تفتیشی جو رپورٹ ہے وہ عدالتی حکم سے مشروط ہوگی۔ اگر تفتیش کی کوئی رپورٹ ہے وہ جب تک عدالت کی منظوری نہیں ہوتی کہ آپ نے تفتیش کی رپورٹ جمع کروانی ہے، عدالت اس معاملے کو بھی سنے گی۔ ابھی انٹرم اپلیکیشن تھی جس کو عدالت نے کہا کہ حکم امتناعی تو جاری نہیں کرتے، لیکن اس کو عدالت کی منظوری سے مشروط کر دیا تفتیشی رپورٹ کو۔ انہوں نے کیا کرنا تھا، انہوں نے 4 دن بعد تفتیش مکمل کر کے تو انہوں نے چالان جمع کروا دینا تھا، وہ پھر بعد میں پریشانی کا سبب بنتا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ نے یہ حکم صادر فرما دیا ہے کہ کسی بھی صورت میں جو رپورٹ ہے وہ جمع نہیں ہوگی، اور اس کی جو رپورٹ ہے تفتیش کی رپورٹ وہ لاہور ہائی کورٹ کی منظوری سے جمع کروائی جائے گی۔ ابھی لاہور ہائی کورٹ اس مین کیس کو سنے گی، مینٹنیبلٹی کو بھی، اور جو اختیارات ہیں کسی بھی حکومت کے نگران حکومت کے جے آئی ٹی تشکیل دینے کے، اس کے اوپر بھی عدالت اس معاملے کو بھی دیکھے گی۔ جبکہ دوسری جانب عمران خان نے درخواست دائر کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے سماعت کی کہ لاہور ہائی کورٹ نے ہمیں ریلیف دے دی ہے، لارجر بینچ نے پنجاب حکومت کو روک دیا ہے کہ وہ کارروائی نہ کرے، عمران خان کے خلاف عید کے دنوں میں ہراساں نہ کیا جائے، تو آپ سے گزارش ہے کہ وفاقی حکومت کو، ایف آئی اے کو، اور جو اسلام آباد پولیس ہے ان سے کہا جائے کہ ہر صورت عمران خان کے خلاف کارروائی سے باز رہیں۔ عمران خان کی جانب سے دائر درخواست میں عامر فاروق کے روبرو ایڈوکیٹ فیصل چودھری صاحب پیش ہوئے تھے۔ عمران خان کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ سراج الحق زمان پارک آئے، مذاکرات کی اچھی کاوش ہوئی، اگلی صبح ہم نے دیکھا کہ سندھ کے ہمارے صدر کو اٹھا لیا گیا۔ یہ حکومت دن کو بات کرتی ہے مذاکرات کی اور رات کو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھاتی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اس واقعے سے ظاہر ہے کہ ایک بیڈ ٹیسٹ پیدا ہوا ہے، ایک بیڈ
بیڈ ٹیسٹ پیدا ہوا ہے۔ وکیل نے کہا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ عید کی 5 چھٹیوں میں یہ پھر کوئی آپریشن کریں گے۔ جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ مقدمات کی تفصیلات تو طلب کر سکتا ہوں میں، اور کوئی اور خالی آرڈر کیسے کروں۔ بعد ازاں عدالت نے عمران خان کی درخواست پر عید کی چھٹیوں میں انہیں ہراساں نہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے وفاق، پولیس اور ایف آئی اے کو نوٹس جاری کر دیا اور کیسز کی تفصیلات طلب کر دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی درخواست عید کے بعد تک زیر التوا ہی رکھنے کی استدعا منظور کرتے ہوئے 27 اپریل تک عمران خان کو ریلیف دے دیا ہے کہ عمران خان کے خلاف کارروائی نہ کی جائے اور عمران خان کو کسی بھی صورت میں ہراساں نہ کیا جائے، چونکہ عمران خان کو ہراساں کرنے کا جو مقصد ہے وفاقی حکومت کا وہ صرف بلیک میل کرنا ہے۔ جبکہ دوسری جانب ایک درخواست دائر کی گئی تھی عمران خان کی سیکیورٹی کی، بہت اہم ترین درخواست ہے عمران خان کی سیکیورٹی سے متعلق۔ تو سابق وزیر اعظم عمران خان کو سیکیورٹی فراہم کرنے کا حکم دیا ہے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے۔ عامر فاروق صاحب نے تحریری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ عدالت نے حکم دیا کہ تھریٹ اسسمنٹ کمیٹی عمران خان کو تھریٹس کے لیول کا جائزہ لے کر سیکیورٹی فراہم کرے۔ اب یہ تھریٹ دیتے ہیں، عمران خان کو ہر صورت میں انتخابی مہم چلانے سے روکتے ہیں، سپریم کورٹ میں یہ رپورٹ جمع کرواتے ہیں کہ عمران خان سمیت باقی سیاسی قیادت کو دوران کمپین خطرہ ہے، تھریٹس دیتے ہیں، تھریٹس کی تفصیلات دیتے ہیں لیکن سیکیورٹی نہیں دیتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ پہلے آپ اسیس کریں کہ عمران خان کو کتنا ایک تو عمران خان کی جو سابق وزیر اعظم سیکیورٹی ہے نا وہ تو ہے، دوسرا آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم کو تھریٹ الرٹ جاری ہو چکا ہے، آپ تھریٹ اسیسمنٹ کر کے آپ اس مطابق سیکیورٹی دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نہ کرے اگر عمران خان کو حکومت ایک تھریٹ اسیسمنٹ کمیٹی بناتی ہے، وہ عمران خان کو سیکیورٹی دیتی ہے اور اللہ نہ کرے کوئی وقوع ہو جاتا ہے، کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، تو پھر ذمہ دار وفاقی حکومت ہوگی کہ آپ نے تھریٹ اسیسمنٹ، آپ کے پاس رپورٹس تھیں، آپ نے اسیس کرنا تھا، اس کے بعد آپ نے اس لیول کی سیکیورٹی دینی تھی۔ اگر اس میں کمی بیشی ہوگی تو یہ وفاقی حکومت کی گربان پکڑی جائے گی۔ عدالتی حکم نامے میں کہا گیا کہ سیکیورٹی اقدامات کے حوالے سے فیصلے مناسب مگر محسوس ہوتا ہے کہ صرف کاغذوں کی حد تک ہی ہے، عمران خان کو پریکٹیکل سیکیورٹی نہیں دی گئی۔ پٹیشنر کے وکیل نے کہا کہ عمران خان بطور سابق وزیر اعظم جو سیکیورٹی کے حقدار ہیں وہ فراہم کی جائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو سیکیورٹی نہ دینے کے خلاف حکم جاری کرتے ہوئے عمران خان کی درخواست منظور کی اور کہا کہ عمران خان اپریل 2022 تک وزیر اعظم رہے، قانون کے مطابق سابق وزیر اعظم سیکیورٹی کے حقدار ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم نامے میں لکھا کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے مطابق عدالت میں پیشی کے موقع پر عمران خان کو فل پروف سیکیورٹی دی گئی تھی۔ تھریٹ اسیسمنٹ کمیٹی تھریٹس کی مناسبت سے سیکیورٹی انتظامات کرتی ہے۔ عدالت نے کہا کہ عمران خان کو سیکیورٹی فراہم کرتے ہوئے حالیہ جان لیوا حملے اور تھریٹ لیول کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ عدالت نے حکم دیا کہ تھریٹس کا جائزہ لے کر سابق وزیر اعظم عمران خان کو سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ یہ بہت بڑے 3 جو جے آئی ٹی کو جو تفتیش کی رپورٹ ہے وہ عدالتی احکامات سے مشروط کرنا، ہراساں کرنے سے روکنا اور سیکیورٹی فراہم کرنا، یہ 3 بڑے ریلیف عمران خان کو دیے گئے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا بھی ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔